بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمين والكتاب المبين. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. صدق اللہ العظیم. محترم بھائی دوست بزرگوں، شعبان کا مبارک مہینہ چل رہا ہے. آج 10 تاریخ ہو گئی ہے اور شعبان کے اندر ایک عظیم رات آنے والی ہے جس کو شب برات کہا جاتا ہے، جو 3 تاریخ کو آئے. شب برات جس کا مطلب ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالی بندوں کو گناہوں سے پاک کرتے ہیں. برات کا مطلب چھٹکارا، بندوں کو گناہوں سے خلاصی عطا فرماتے ہیں. اس لیے اس رات کو شب برات کہا جاتا ہے. اس رات کے تعلق سے اور اس دن کے تعلق سے کچھ باتیں ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ اس رات کی فضیلت اور حقیقت کیا ہے. دوسرے نمبر پر ہے اس رات کے اندر کیا اعمال کرنے چاہیے اور 15ویں تاریخ کو کیا عمل کرنا چاہیے، اس کے تعلق سے بات. اور تیسرے نمبر پر اس رات کے اندر جو رسم و رواج ہوتے ہیں، بدعت و خرافات ہوتے ہیں، اس سے ہمیں بچنا چاہیے. اس تعلق سے بات کر اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سب سے پہلے نمبر پر ہے اس رات کی فضیلت کیا ہے. اس رات کی فضیلت بڑی فضیلت ہے. 10 صحابہ کرام سے اس رات کے متعلق روایتیں منقول ہیں. ایسا نہیں ہے کہ اس رات کی کوئی فضیلت نہیں، بلکہ 10 صحابہ کرام سے اس رات کی فضیلت منقول. ایک موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی 15ویں رات کو شب برات کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لائے اور جب سونے کے لیے لیٹے تو پھر اڑ گئے اور آپ جنت البقیع میں قبرستان میں تشریف لے گئے. وہاں پر جا کر جنت البقیع کے جو مدفون لوگ تھے، جو دفن کیے ہوئے تھے، ان کے لیے مغفرت کی دعا کی. چنانچہ جب اپنے گھر پر واپس آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ عائشہ، آج کی رات یعنی شب برات کی رات اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر بندوں کی مغفرت فرماتے ہیں. عرب کے اندر بڑا مشہور قبیلہ ہے تو قبیلہ ہے بنو کلب، جو بکریوں کے اعتبار سے بہت مشہور ہے اور بہت زیادہ بکریاں ہوا کرتی تھی اس قبیلے کے پاس، اور بہت زیادہ بکریوں کے ساتھ ان بکریوں کے بالوں کے برابر اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات میں مغفرت فرماتے ہیں بندوں. یہ اتنی بڑی فضیلت کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات میں بندوں کی مغفرت فرماتے. چنانچہ حضرت شیخ نے خود فضائل رمضان کے اندر لکھا ہے کہ جو آدمی 5 راتوں کو جاگنے کا اہتمام کر لے، 5 راتوں کو عبادت کا اہتمام کر لے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت واجب کر دیتے. وہ 5 راتیں کون سی ہیں؟ پہلے نمبر پر ہے 8 ذی الحجہ، دوسرے نمبر پر ہے 9 ذی الحجہ عرفہ کی رات، تیسرے نمبر پر ہے 10 ذی الحجہ یعنی بقرعید کی رات. یہ 3 راتیں. چوتھے نمبر پر ہے عید الفطر کی رات، رمضان کے بعد جو عید آتی ہے، اخیری روزے کے بعد جو اگلے دن چاند دیکھنے کے بعد جو رات آتی ہے، اس رات کو جاگ لیں. اور 5ویں نمبر پر ہے شب برات. اس رات میں اگر آدمی جاگ لے، یہ 5 راتوں کے اندر آدمی جاگ کر عبادت کا اہتمام کر لے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت واجب کر دے. اتنی بڑی فضیلت کی چیز. اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات کے اندر آسمان میں اعلان کرتے ہیں. رات شروع ہوتے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے، حل من مستغفر فاغفر له، کوئی ہے مغفرت مانگنے والا میں اس کی مغفرت کروں. حل من مسترزق فارزقه،
ہے کوئی رزق کو مانگنے والا میں اس کو رزق دوں، حل من مبتلن فعافیہ، ہے کوئی مصیبت زدہ پریشان حال کہ میں اس کو عافیت دے دوں، میں اس کو راحت دے دوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات میں شروع ہی سے اعلان کر، اس رات کی اتنی بڑی فضیلت، اس لیے ہمیں اس رات میں عبادت کا خاص طور سے اہتمام کرنا چاہیے، اپنے گناہوں کی معافی کرانی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑا پیغام، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے شب برات، اس لیے ہمیں اس میں عبادت کا خاص طور سے اہتمام کرنا چاہیے۔ لیکن اس کے تعلق سے ہمیں ایک بات یہ بھی سمجھنی چاہیے کہ کوئی خاص عبادت اس دن میں نہیں، کہ مان لو بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس رات کے اندر 4 رکعت پڑھیں گے اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ اتنی مرتبہ، کوئی اور سورت اتنی مرتبہ، اس طرح یہ عمل کرنا ہے، اس رات میں قرآن کریم کا اتنے سورتیں اتنی مرتبہ پڑھنی ہے۔ اس طرح کی کوئی خاص عبادت اس رات میں منقول نہیں۔ اس رات کی عبادت یہ ہے کہ آدمی اپنے اکیلے گھر میں تنہائی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے راز و نیاز کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ راز و نیاز کرے، تنہائی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑا، مسجد کے اندر اور جم گٹھوں کے ساتھ سب لوگ مل کر ایک ساتھ عبادت کرنے کے لیے آئے اور ایک ساتھ نفل نماز کی جماعت ہو، یہ سب مکروہ ہے، یہ سب صحیح نہیں۔ نفل عبادت کا تعلق آدمی کا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کا تعلق، ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کا عام دربار ہوتا ہے، وہ عام دربار یہ ہے کہ آدمی فرائض کے اندر آ، فرض نمازیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر کی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عام دربار، اس میں ہر ایک کو حاضر ہونا ہے۔ لیکن ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کا دربار خاص ہوتا ہے جو آدمی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے درمیان مخفی ہوتا ہے، کہ اس کے اندر کوئی تیسرا دخل انداز ہی نہ ہو۔ جیسے ایک آدمی کو کوئی بادشاہ یہ کہے کہ بھائی رات کو 9 بجے تم اکیلے میرے پاس آنا، مجھے ایک پرسنل کام ہے۔ اب آدمی رات کو 9 بجے تک تیاری کی اور 9 بجے اپنے 10-12 دوستوں کو ساتھ لے کر بادشاہ کے دربار میں پہنچے۔ اب بادشاہ کو اس پر غصہ آئے گا کہ بادشاہ اس سے خوش ہو، بادشاہ کو غصہ آئے گا کہ میں نے تجھے اکیلے کو کہا تھا کہ پرائیویٹ پرسنل کام ہے تو تو اپنے ساتھ 10-12 آدمی کو لے کر آ۔ تو یہ عبادت کی رات ہے، اس میں ہمیں تنہائی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے خوب راز و نیاز کرنے، اپنے گناہوں کو بخشوانے، اپنی مصیبتوں کو اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات میں اعلان کرتا ہے، اس لیے ہمیں اس رات میں خاص طور سے عبادت کرنی، اور کوئی خاص عبادت نہیں بلکہ اپنے گھروں میں تنہائی کے ساتھ عبادت۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی اپنے گھر میں اکیلے عبادت کریں گے تو جلدی نیند آ جاتی، اور مسجد میں سب ساتھ میں مل کر عبادت کرتے ہیں تو ایک ماحول ہوتا ہے اور اس طرح عبادت کرنے کا شوق پیدا ہوتا ہے۔ تو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ جو کام سنت طریقے کے مطابق ہو، اگرچہ کم ہو، وہ زیادہ فائدہ مند ہوگا اس کام سے جو سنت طریقے کے مطابق نہیں ہے اگرچہ زیادہ۔ کہ آدمی چاہے کتنا بھی بڑا کام کر لے لیکن سنت طریقے کے مطابق نہیں ہے تو اس کا وہ فائدہ نہیں ملے گا جو تھوڑا سنت طریقے کے مطابق ہوگا تو اس کا فائدہ ہوگا۔ تو ہم یہ سوچے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت یہ تھی، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو استعمال کیا ہے صیغہ، جو لفظ استعمال کیا ہے حل من مستغفر، یہ واحد کا صیغہ ہے، ایک وچن ہے کوئی مغفرت مانگنے والا۔ اللہ تعالیٰ چاہتے تو سب کو کہہ دیتے حل من مستغفرون، ہے سب کے سب آؤ مغفرت لینے کے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک آدمی کے لیے کہا ہے کہ آدمی کا اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اکیلے کانٹیکٹ۔ تو یہ اس رات کی اہمیت ہے کہ ہم اکیلے اپنے گھروں کے اندر تنہائی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ سے راز و نیاز کریں، تنہائی کے اندر اللہ تعالیٰ کی خوب عبادت کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ اس رات کے اندر ایک عمل کیا جاتا ہے قبرستان جانا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس رات کے اندر قبرستان جانا منقول۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 15 شعبان کو شب برات کے موقع پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس آئے تھے، واپس اٹھ کر جنت البقیع میں، تو اس رات کے اندر قبرستان جانا منقول۔ لیکن ایک بات یہ یاد رکھنی چاہیے، حضرت مفتی محمد شفیع صاحب نور اللہ مرقدہ کہا کرتے ہیں کہ جو بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جس حد تک منقول ہو اس کو اسی حد میں رکھنا چاہیے، جو بات جتنی منقول ہو اس کو اسی حد میں رکھنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی میں ایک مرتبہ 15 شعبان کو قبرستان گئے، اور آپ سے ایک مرتبہ 15 شعبان کو قبرستان جانا منقول۔
تو ہم یہ سوچے کہ 15ویں شعبان کو قبرستان جانا ہی پڑے گا، اس کے بغیر 15ویں شعبان کی فضیلت حاصل نہیں ہوگی، اور قبرستان جائے بغیر 15ویں شعبان کی جو اہمیت ہے وہ نہیں آئے گی، تو یہ صحیح نہیں۔ یہ ایک مرتبہ جانا منقول ہے۔ اگر ہم زندگی میں ایک مرتبہ، ایک آدھ مرتبہ کبھی چلے گئے، کبھی چھوڑ دیا، تو اس طرح کرنے سے اس پر عمل ہو جائے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح عمل کیا اس طریقے پر عمل ہو۔ اگر ہم یہ سوچیں گے کہ 15ویں شعبان کو قبرستان جانا ضروری ہے، تو یہ ہماری طرف سے زیادتی ہو جائے گی۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عمل جس درجے میں رکھا ہے اس کو اسی درجے میں رکھنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ 15ویں شعبان کا روزہ، یہ ایک عمل ہے، یہ بڑی فضیلت والا عمل ہے، تو 15ویں شعبان کا بھی روزہ رکھنا ہے۔ لیکن اس کے اندر بھی ایک بات دھیان رکھنی چاہیے کہ یہ نیت سے روزہ نہ رکھے کہ خاص 15ویں شعبان کی وجہ سے روزہ رکھ رہا ہوں، اس نیت سے روزہ نہ رکھے۔ ہاں، یہ نیت سے روزہ رکھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے اندر روزے رکھنے کی بڑی فضیلت بتلائی، 1 شعبان سے لے کر 27 شعبان تک آدمی روزہ رکھے گا، بڑی فضیلت کی چیز ہے، تو اس کے اندر 15ویں شعبان بھی آتی ہے، اس نیت سے آدمی روزہ رکھے۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ ایام 20 3 دن کے روزے رکھے، 13 14 15 اسلامی تاریخ کے روزے رکھے، تو اس کے اندر 15 تاریخ آ رہی ہے، تو اس نیت سے 15ویں تاریخ کو روزہ رکھے تو انشاءاللہ یہ موجب اجر ہوگا، اس کا ثواب ضرور ملے۔ لیکن آدمی یہ نیت کرے کہ 15ویں شعبان کا خاص روزہ رکھنا ہے اور 15ویں شعبان کی فضیلت اس روزے کی بغیر نہیں ملے، تو یہ صحیح نہیں۔ اس لیے ہمیں روزہ رکھنا چاہیے، لیکن کیا نیت رکھنی چاہیے کہ شعبان کا روزہ رکھ رہا ہوں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 15ویں شعبان ایام 20 کے 3 دن روزے رکھتے تھے، اس کے اندر 15ویں شعبان ہے، اس حساب سے میں 15ویں شعبان کا روزہ رکھتا ہوں، تو یہ عمل سنت طریقے کے مطابق ہوگا تو یہ زیادہ فائدہ مند ہوگا۔ بغیر سنت طریقے کے مطابق ہو، چاہے کتنا بھی بڑا ہوا ہو، وہ فائدہ نہیں دے، اس لیے ہمیں اس کا خاص طور سے اہتمام کرنا چاہیے۔ تو یہ 15ویں شعبان کے تعلق سے ایک فضیلت کی چیز۔ دوسرے نمبر پر ہمیں کیا عمل کرنا ہے، قبرستان جانا ہے، اس کے تعلق سے بات، روزہ رکھنا ہے، اس کے تعلق سے بات۔ تیسرے نمبر پر 15ویں شعبان کے اندر رسم و رواج، خرافات وغیرہ ہمارے اندر ہوتے ہیں۔ عام طور پر حلوے وغیرہ بنائے جاتے ہیں۔ عام طور پر شیطان بہت چالاک ہوتا ہے، شیطان ہم سے زیادہ سمجھدار ہے۔ شیطان سوچتا ہے کہ یہ اتنی مبارک رات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بندوں کے لیے قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر مغفرت ہے۔ یہ آدمی اگر اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ استغفار کر لیتا تو اس کی مغفرت ہو جائے۔ اس لیے شیطان کیا کرواتا ہے، پورا دن اس کو حلوے بنانے میں، گھر کے کام کاج میں، صفائی میں، یہ کرنے میں وہ کرنے میں مجبور کر دیتا ہے، اور جب رات آتی ہے تو آدمی تھک ہار کر مسکرات تھک ہار کر سو جاتا ہے اور اس بڑی رات کی فضیلت سے محروم ہو جاتا ہے۔ تو یہ شیطان کے بڑے حربے ہوتے ہیں، بڑے داؤ ہوتے ہیں۔ اس لیے ہمیں ان سارے رسومات سے بچنا چاہیے کہ ہمیں ادھر ادھر کی فالتو چیزوں سے، بحث و مباحثات سے۔ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ نوجوان ساتھی عشاء کے بعد مسجد کے اندر ہوتے ہیں اور پھر اس کے بعد سوچتے ہیں کہ ابھی تھوڑی دیر بیٹھ لیتے ہیں، رات میں 1 بجے بعد 2 بجے بعد عبادت کریں گے، پھر عبادت کرنی ہے، پوری رات جاگنا ہی ہے، تو شہر میں چکر لگاتے ہیں، بائک لے کر جاتے ہیں، کھلا ہوٹل میں کھانے جاتے ہیں، یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، اور پھر آخر میں 1 بجے گھر پر آتے ہیں، تھک جاتے ہیں، سو جاتے ہیں۔ عبادت کی بات تو دور، گناہ ہو جاتا ہے، عبادت کی بات تو دور، کیا ہو جاتا ہے، گناہ ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں ان ساری فضول چیزوں کے اندر، بحث و مباحثے کے اندر کسی چیز کا ٹاپک سامنے کر دیا، پھر اسی کے اندر مشغول ہو گئے، 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ اسی کے اندر مشغول ہوئے، تو ہماری عبادت کی رات ساری وبال کا سبب بن جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں اپنی فرض نمازوں کے بعد اپنی تنہائی کے ساتھ اپنے گھروں کے اندر عبادتیں کرنی، اپنے گھروں کے اندر نمازوں کا اہتمام کرنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے راز و نیاز کرنے، اللہ تعالیٰ کی گھروں کے اندر رحمتیں برکتیں اترے گی، گھروں کے اندر قرآن کریم کی تلاوت ہوگی، اللہ کی یاد ہوگی، تسبیحات کی پابندی ہوگی، تو اس کی برکتیں گھروں کے اندر آئے گی۔ تو یہ ہمارے لیے بڑی فضیلت کی چیز ہے، اس کے اس کو خاص طور سے ہمیں انجام دینا ہے۔ آخر میں مفتی تقی صاحب دامت برکاتہم نے ایک بڑی عجیب بات بتلائی ہے شب برات کے تعلق سے۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہ شب برات اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا انعام، اور انعام اس حساب سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان کے 2 ہفتے پہلے شب برات کو رکھا ہے، رمضان کے 2 ہفتے پہلے شب برات کو رکھا ہے، اس لیے رکھا ہے تاکہ آدمی اپنے گناہوں سے پاک صاف ہو کر، رمضان مبارک کا عظیم مہینہ آ رہا ہے، تاکہ اپنے گناہوں سے پاک صاف ہو کر رمضان مبارک کے عظیم مہینے میں اپنی
जिंदगी गुजारे और उसके अंदर जो अल्लाह ताला की रहमतें बरकतें उतरने वाली है, बंदा उससे सही माने में सरफराज हो जाए। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने रमजान के 2 हफ्ते पहले शब बारात रखी है, ताकि आदमी अपने सारे गुनाहों से पाक साफ होकर रमजान के अंदर जो बरकतें उतरने वाली है, जो रहमतें उतरने वाली है, उसका सही माने में ये मुस्तहिक हो जाए। जैसे कोई आदमी किसी आदमी को बड़े दरबार में बुलाता है, तो आदमी सोचता है कि भाई बड़े दरबार में जाना है, तो आदमी नहाता है, गुस्ल करता है, अच्छे कपड़े पहनता है, अपनी पूरी तैयारी करता है, उसके बाद बड़े दरबार में जाता है। तो अल्लाह तबारक व तआला भी बड़ी रहमतों बरकतों वाला महीना अता फरमा रहे हैं। तो अल्लाह ताला ने चाहा कि मेरे बंदे गुनाहों से पाक साफ हो जावे, इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने रमजान से 2 हफ्ते पहले शब बारात अता फरमाई, ताकि आदमी उसके अंदर गुनाहों से माफी मांगकर अल्लाह ताला की तरफ मुतवज्जो होकर अपनी पिछली जिंदगी को सही कर ले, अपनी पिछली जिंदगी के बारे में माफी साफी कर ले, ताकि आइंदा जो रमजान मुबारक का महीना आ रहा है उसकी बरकतों से सही माने में मालामाल हो। ये अल्लाह ताला की बड़ी नेमत है, हमें इसकी कदर करनी चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें सही माने में इसकी कदर करने की तौफीक अता फरमावे और इसकी इबादत करने की तौफीक अता फरमावे। आमीन। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।